اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واذکر فی الکتاب اسماعیل انہ کان صادق الوعد وکان رسولا نبیا وکان یأمر اہلہ بالصلاة والزکاة وکان عند ربہ مرضیا واذکر فی الکتاب ادریس انہ کان صدیقا نبیا ورفعناہ مکانا علیہ۔ سورہ مریم آیات 54 سے 57۔ وذکر اور ذکر کیجئے، فی الکتابی کتاب میں، اسماعیل علیہ السلام کا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام حضرت ابراہیم کے فرزند تھے۔ انہ کان صادق الوعد، انہ بلا شبہ وہ یعنی اسماعیل، کان صادق الوعد وعدے کو سچا کرنے والا تھا یا وعدے کا پکا تھا۔ صادق الوعد وعدے کا سچا یا پکا ہونا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب خواب دیکھا کہ میں اپنے بیٹے کو ذبح کر رہا ہوں اور اس خواب کا تذکرہ اپنے بیٹے حضرت اسماعیل سے کیا تو انہوں نے بے دھڑک جواب دیا کہ آپ کو جو حکم ہوا ہے آپ اس کی تعمیل کیجئے، انشاءاللہ آپ مجھے ثابت قدم پائیں گے۔ پھر جب اس وعدے کی تکمیل کا وقت آیا تو انہوں نے بے جھجک اپنی گردن باپ کی چھری کے نیچے رکھ دی اور قریب تھا کہ چھری چل جائے، لیکن اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ہاتھ روک دیا۔ بس امتحان مقصود تھا، وہ پورا ہو گیا۔ تو اس وعدے کو وفا کرنے میں حضرت اسماعیل علیہ السلام کی بھی بہت بڑی قربانی تھی، اس لیے یہاں بطور خاص یہ صفت بیان کی گئی، انہ کان صادق الوعد وکان رسولا نبیا، اور وہ رسول اور نبی تھے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دونوں فرزند حضرت اسماعیل اور حضرت اسحاق دونوں ہی پیغمبر تھے۔ حضرت اسحاق علیہ السلام کا ذکر تو بہت بار قرآن میں آیا، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ بنی اسرائیل کے جتنے بھی انبیاء تھے وہ آپ کے نسب میں سے تھے، آپ کی صلب میں سے تھے۔ یہودیوں نے جان بوجھ کر حضرت اسماعیل اور حضرت ابراہیم کا تذکرہ کرنا چھوڑ دیا تھا، تو یہاں خاص طور پر حضرت اسماعیل کا ذکر کیا گیا کہ وہ بھی اللہ تعالیٰ کے نبی اور رسول تھے۔ وَكَانَ يَأْمُرُ، اور وہ حکم دیا کرتے تھے، اہلہ اپنے گھر والوں کو، بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ نماز کا اور زکوٰۃ کا۔ تو اللہ تعالیٰ کو یہ بات اتنی عزیز ہے، اتنی پسندیدہ ہے کہ جو شخص اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دیتا رہے، خود بھی نماز کی پابندی اور اپنے گھر والوں کو بھی اس کی تلقین کرتے رہنا چاہیے۔ اور اسی صفت کا یہاں تذکرہ بطور خاص کیا گیا ہے۔ وَكَانَ عِنْدَ رَبِّهِ، اور وہ تھا اپنے رب کے ہاں مرضیہ، پسندیدہ۔ وَكَانَ عِنْدَ رَبِّهِ مرضیہ، یہ ایک ایسی جامع تعریف ہے کہ اس کے بعد ایک حرف کی بھی اضافے کی گنجائش باقی نہیں رہ سکتی، کہ حضرت اسماعیل اپنے رب کی نگاہوں میں بالکل ٹھیک ویسے ہی تھے جیسا وہ اپنے بندوں کے لیے چاہتا ہے۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ یہ گواہی دے رہے ہیں کہ وہ اللہ کی پسند کے معیار پر پورے اترے، لیکن تعجب اس بات پر ہوتا ہے کہ یہودیوں نے اسلام کی دشمنی میں حضرت اسماعیل کی زندگی کا تذکرہ بالکل ہی گول کر دیا۔ یاد رہے کہ تورات کئی بار لکھی گئی ہے اور اس میں بہت سی تبدیلیاں کر دی گئیں، تو اس لیے خاص طور پر اللہ تعالیٰ نے یہاں پر حضرت اسماعیل کا ذکر دوبارہ فرمایا۔ وَاذْكُرْ، اور ذکر کرو، یاد کرو، فی الکتابی کتاب میں، ادریس علیہ السلام کو۔ حضرت ادریس علیہ السلام کے زمانے کے متعلق کوئی حتمی بات نہیں کہی جا سکتی۔ اکثر مفسرین کی رائے یہی ہے کہ ان کا زمانہ حضرت نوح علیہ السلام سے پہلے کا ہے، اور بعض نے یہ کہا ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کے والد یا دادا تھے۔ ان کو بھی بہت سی آزمائشوں سے گزرنا پڑا، اس لیے قرآن مجید میں ان کا تذکرہ بھی حضرت اسماعیل کے ساتھ آیا ہے، جیسے سورہ انبیاء میں فرمایا وَإِسْمَاعِيلَ وَإِدْرِيسَ وَذِلْكِفْلِ كُلٌّ مِّنَ الصَّابِرِينَ، کہ اسماعیل، ادریس اور ذوالکفل کو یاد کرو، ان میں سے ہر ایک ثابت قدم تھا۔ انہ، یقیناً وہ، کانا، تھے، صدیقاً، سچے، نبی یا نبی۔
حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تعریف میں بھی یہی الفاظ وارد ہوئے تھے، صدیق، اور یہاں حضرت ادریس علیہ السلام کے لیے بھی یہی لفظ استعمال ہوا، کان صدیقا نبیّ، وہ راست باز سچے نبی تھے۔ وَرَفَعْنَاهُ، اور ہم نے بلند کر دیا ان کے لیے، مَكَانًا عَلِيًّا، بلند مرتبہ۔ اور حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معراج پر گئے تو آپ کی ملاقات حضرت ادریس سے چوتھے آسمان پر ہوئی تھی۔ حضرت ادریس علیہ السلام بھی اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ پیغمبروں میں سے تھے اور بڑے مقام اور رفت والے تھے۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن مجید سے نصیحت حاصل کرنے والا بنائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔